الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا مرضت فهو يشفين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل داء دواء. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کو قرب الہی، عطا و بخشش اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ذریعہ بتایا ہے۔ خدا تعالیٰ نے امت پر یہ عظیم احسان کیا کہ مسلمانوں کو اپنے اعمال کی بدولت بیماری کے نتیجے میں اور اس کے علاوہ جو دکھ اور غم اور پریشانی انسان کو پہنچتی ہے اس پر بھی اپنے بندوں پر فضل و انعام اور رحمت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کی آرزو اور چاہت اور اس کا مقصد یہی ہونا چاہیے کہ وہ کسی حال میں بھی رہے بس گناہوں سے پاک رہے، اس کو رضائے الہی اور قرب خداوندی حاصل ہو، اس کا رب اس سے راضی اور خوش رہے۔ بیماری میں مبتلا نہ ہونا کوئی فخر اور خوشی کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک طرح کی بد نصیبی ہے۔ روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی پریشانی اور بیماری بھی اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے نام اعمال پر گناہ دیکھنا پسند نہیں کرتا، یعنی بیماری بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کی علامت ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی۔ لیکن دوستو، بڑی افسوس کی بات ہے کہ اسلام ہمیں جو تعلیم اور گائیڈ لائن دیتا ہے اور اس کے بارے میں جو رہنمائی کرتا ہے اس سے ہم کافی دور ہے۔ اسلام اس بارے میں جو رہنمائی کرتا ہے اس کا خلاصہ اور لب لباب یہ ہے کہ بیماری، شفا، زندگی اور موت یہ سب کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کسی انسان کو چاہے وہ نبی ہو، ولی ہو، اللہ تعالیٰ کا کتنا ہی قریبی بندہ کیوں نہ ہو، اس کو بھی اس میں کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے کہلوایا تم اپنی زبان سے یہ کہو، اقرار کرو اور عقیدہ رکھو کہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ یہ کہ میں جب بھی بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ دوائی اور جڑی بوٹیوں میں شفا کی طاقت بخشنے والا، اس کے اندر بیماری کے جراثیم سے لڑنے کی طاقت بخشنے والا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات شافی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر چونکہ انتہائی مہربان ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی مرض کو لا علاج نہیں رکھا، بلکہ ہر بیماری کا علاج بھی اس نے اپنی حکمت سے پیدا کیا ہے۔ اسی لیے محترم حضرات، بیماری کا علاج خلاف شریعت نہیں ہے بلکہ عین شریعت کے مطابق ہے۔ علاج اگر اس بھروسے کے ساتھ کیا جائے کہ شفا دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے اور دوا یہ تو بطور سبب اور بطور ذریعے کے ہے، تو نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے، اور انشاءاللہ اس پر اجر و ثواب بھی مرتب ہوگا، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا علاج فرمایا اور صحابہ کرام کو علاج کی تلقین بھی فرمائی۔ ایک روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تھے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، اگر ہم علاج نہ کریں، بیمار ہو جائیں اور علاج نہ کریں تو کیا ہم پر کچھ گناہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اے اللہ کے بندو، تم علاج کیا کرو، اللہ بزرگ و برتر ہے، ایک چیز کے علاوہ کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کا علاج نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی بیماری ہے جس کا علاج اور جس کی شفا اللہ تبارک تعالیٰ نے نہیں اتاری؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحرم، یعنی وہ بڑھاپا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ لوگوں کو علاج پر ابھارا بلکہ دوا بھی تجویز فرمائی۔ چنانچہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، میرے بھائی کے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو شہد پلاؤ۔ اس نے شہد پلایا اور پھر آ کر اس نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو شہد پلایا لیکن اس کی تکلیف اور زیادہ بڑھ گئی۔ تو 3 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ شہد پلاؤ۔ جب چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تو اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے اس کو شہد پلایا ہے لیکن اس کی تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا قول سچا ہے اور تمہارے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود اسے شہد پلایا تو تکلیف دور ہو گئی۔
محترم دوستو، ان حدیثوں کی روشنی میں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، صحیح حدیثوں میں علاج کا حکم دینا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، جیسے کہ بھوک اور پیاس، سردی اور گرمی کو اس کی اپوزٹ چیزوں سے انسان دور کرتا ہے، اور یہ توکل کے منافی نہیں ہوتا، بلکہ توحید کی حقیقت اسباب کو اختیار کرنے سے ہی مکمل ہوتی ہے، جن اسباب کو اللہ تعالیٰ نے عقلاً و شرعاً سبب کے تقاضے کے طور پر متعین بیان فرما دیا ہے۔ بیماری اور علاج و معالجے کے سلسلے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے اور اس بارے میں کیا رہنمائی کرتی ہے، اس سلسلے میں چند ضروری باتیں ہیں جن کو بہت مختصراً آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کا علاج ہے۔ جب تک بیماری کے علاج تک رسائی ہو جاتی تو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ اس طرح بنایا ہے کہ یہاں ہر انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے، شاید ہی کوئی شخص ہو جو بالکل یہ بیماری سے محفوظ اور مامون۔ محترم دوستو، اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیماری اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتی ہے، جس طرح دوسرے تمام کام اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اس کے حکم سے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا علاج اور دوا و معالجہ کرنا جائز ہے۔ علاج و معالجہ کرتے وقت بھی یہ مومن کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے شفا نصیب ہوگی۔ دوا کے اندر شفا کی قوت اور تاثیر پیدا کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام ہے، نہ کہ کسی اور دوا کی خود کی حیثیت ہے۔ ہاں، ظاہری اسباب کے تحت علاج کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح بیماری نازل فرمائی اسی طرح دوا بھی اتاری۔ جب صحیح دوا مل جاتی ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتا ہے، جب تک ایسا نہیں ہوتا انسان بیماری سے دوچار ہوتا رہتا ہے۔ محترم دوستو، بیماری میں انسان کو چیخ و پکار اور اللہ تبارک تعالیٰ سے شکوہ نہیں کرنا چاہیے، جیسا کہ بہت سے لوگ بیماری میں شکوہ شکایت کرتے ہیں اور ایسے نامناسب کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، بس اللہ کی پناہ۔ بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بیماری میں ایک طریقہ فائدہ ہے کہ انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن ناشکری، شکوہ شکایت اور واویلا کرنے سے انسان اجر و ثواب کے بجائے گناہ کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اسی لیے بیماری میں بھی صبر و شکر اور تحمل و برداشت اور رضا بالقدر کا مظاہرہ کرنا ضروری ہے۔ بیماری اور اس کے علاج کے سلسلے میں فقہائے کرام نے سارے احکام اور مسائل تفصیل سے بیان کر دیے ہیں، اور کوئی گوشہ ایسا نہیں رکھا ہے جس کے اوپر روشنی نہ ڈالی گئی ہو۔ ضرورت ہے کہ ان احکام اور ہدایات اور ان مسائل کو پڑھیں، ساری طاقت کو صرف دوا اور علاج ہی میں نہ صرف کر دے، بلکہ بیماری کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرے، ان کے سامنے روئے، بھیک مانگے اور زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں، کیونکہ اس سے بیماری ختم ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تداووا مرضاکم بصدقہ، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ محترم حضرات، کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ انسان علاج کراتے کراتے تھک ہار گیا، زندگی سے ایک طریقے سے مایوس ہو گیا، لیکن جب کسی نے اشارہ کیا یا کسی حدیث کی کتاب میں پڑھا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو، تو پھر اس نے یہ طریقہ اختیار کیا اور سچے دل سے اختیار کیا۔ غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کو تلاش کر کر کے ان کی مدد کی، ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، صدقہ و خیرات کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو اس موذی اور تکلیف دینے والی بیماریوں سے شفا عطا کر دی۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ان حقائق کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔